بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ بیج کو اگنے کے لیے زمین کو چیرنا پڑتا ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خواہشات کا جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے لیکن جس کا دل ہی زنگ آلودہ ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی۔ اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے صرف دنبا دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں مگر ہر حال انہیں سننا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ جن کے پاس آپشنز ہوتے ہیں وہ کسی ایک کے جذبات کا خیال نہیں کرتے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ جن کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سکپ کر دینا ہی بہتر حل ہے۔ رحمت نہیں بن سکتے تو زحمت بھی نہ بنے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، شاید اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوشی ہو۔ انسان کی پہچان اس کے اعمال اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، جیسی چاہے بنا لیں۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتی ہے اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔
اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر ہو جائیں تو ہاتھ میں بس کھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ آج کی بات اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، کینہ، انتقام اور بغض کا نہیں۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کا بدل دیتا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب بھی دے گا بے حساب دے گا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا، ورنہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اللہ اس زبان سے نکلی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر کھائے۔ کسی بے قصور پریشان پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔